کمی صرف یہ بھی ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک کہ اسے صحیح رائے عمل نہ مل سکے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے کہ قربانیاں دینے میں مسلمان آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلمان بچہ فرانس میں بیٹھا ہوگا، غیرت کھائے گا، کیریئر ہر شے تباہ کر کے اپنا جو اس نے کرنا ہے کر گزرے گا۔ آپ کے سامنے ہے مثال، لاکھوں جانیں افغانستان میں قربان ہو گئیں، یہی اصحاب کشمیر کا ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ اس تصور پر جو ہے وہ نچھاور کر دی ہیں اور قربان کر دی ہیں۔ ساری دنیا کا یہی حال ہے۔ آپ بنگلہ دیش میں بھی لوگ پھانسیاں چڑھ رہے ہیں، آپ اگر دیکھیں تو ہندوستان میں بھی ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، امریکہ میں موجود ہیں جنہیں اپنی بالکل یعنی جذبے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو عکس نظر آئے گا صحابہ اکرام کے دور کا۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک کمی ہے، یعنی جذبے کی کمی نہیں ہے، بہت مخلص لوگ بھی موجود ہیں، بڑی قربانیاں دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جو ایک کمی ہے وہ کمی ہے صحیح لائے عمل کی۔ آپ میں خلوص ہے، ٹنوں خلوص ہے، آپ میں اثار اور قربانی ہے ٹنوں پہاڑوں کے حساب سے، لیکن یہ چیز ہے ایسے ہی کہ جیسے گاڑی میں انجن ہوتا ہے، وہ جتنا طاقتور ہوگا گاڑی اتنی تیز دوڑے گی، لیکن گاڑی میں صرف انجن ہی تو نہیں ہوتا ہے۔ گاڑی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈرائیور کی تقریباً 6-8 آنکھیں تو ہوتی ہیں نا، یہ بیک ویو مرر ہے، یہ سائیڈ ویو مرر ہے، یہ ونڈ سکرین ہے، سامنے بھی دیکھیں، پھر دائیں بائیں بھی دیکھیں، پیچھے بھی دیکھیں، اور ایک ڈرائیور اگر صرف آگے ہی دیکھ رہا ہو، دوڑا ہی جا رہا ہو، تو پھر بھی گاڑی کہیں نہ کہیں تو ٹھک جائے گی نا۔ یہ سارا کہتے ہیں ڈرائیور کی کتنی نظریں ہوتی ہیں جی؟ 2 دائیں بائیں والی یعنی جو پیچھے دیکھنے کی، 1 سینٹر سے پیچھے دیکھنے کی، 2 آگے سے پیچھے دیکھنے کی، 5 اور 6 تو ہو گئی نا پکی، تو 6 نظریں ہوتی ہیں اس کی، تو تب جا کے گاڑی چلتی ہے۔ اور اس کے نظروں کے حساب سے پھر اس کے پاس ایک سٹیئرنگ ہوتا ہے جس سے وہ ضرورت کے مطابق دائیں یا بائیں کاٹتا ہے، تو اس کا مطلب ہے صرف انجن سے تو گاڑی نہیں چلتی، کوئی سیدھی راہ پہ ڈالنے والی شے بھی ساتھ، کوئی میکینک جو ہے نا اس کا بھی ہونا چاہیے میکینزم، تو تب گاڑی چلے گی۔ اچھا ایک اور چیز بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی بریک بھی لگانی پڑتی ہے، بڑی زوردار بریک لگانی پڑتی ہے ٹھکنے سے بچانے کے لیے، تو یہ بھی گاڑی کے اندر بریک بھی موجود ہوتی ہے۔ تو تحریک میں بھی اگر نیرا خلوص ہی خلوص ہو تو پھر وجہ ہی وجہ ہے، اس میں بھی کبھی صلح حدیبیہ کی بریک لگانی پڑتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ گئے ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے ہیں، لیکن یہ کہ طواف کیے بغیر واپس آ گئے۔ بریک ہے یا نہیں؟ میں نے تو صرف بریک کہا ہے، یہ تو یو ٹرن ہے۔ بظاہر آپ دیکھیں تو کیا ہے، ان ننگی آنکھوں سے دیکھیں تو کیا نظر آئے؟ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں یہاں پہ، جہاں کبھی دائیں کاٹنی پڑتی ہے، کبھی بائیں کاٹنی پڑتی ہے، کبھی سائڈ سے نکلنا پڑتا ہے، کبھی کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہوگا، نہیں تو نیرا خلوص و اخلاص کا مطلب ہے جنہیں دوڑ کر جائیں گے اتنی زور سے کہیں ٹکرائیں گے۔ اور ابھی تک ہو یہی رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹکر رہی ہے، بج رہی ہے، پھٹ رہی ہے، نوجوان کو چھیتڑے اڑ رہے ہیں، نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پورے ایک جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ، وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ دائیں بائیں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق چلیں۔ تو اس پہ جو مجھے بات جو ہے نا وہ یاد آتی ہے وہ یہ کہ ابھی جب بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ تو ہے نا جو ایک عقلی سی بات ہے نا، مثال دے کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ سوچیں کہ اصحاب کہف جو تھے، وہ نوجوان جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے، اور جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات تو 2 ٹوک کی نا، انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا شائبہ بھی نہیں چھوڑا کہ ان کی بات پوری کی پوری بلا کم و کاست دربار سارے کے سامنے آ جائے۔ بات تو انہوں نے پوری کر دی، لیکن ان کی ایک بات بڑی عجیب ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا سامان کر دے، ہدایت کا سامان کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ ایک بات آپ کا خلوص و اخلاص ہے، اس خلوص و اخلاص سے آپ نے ایک فیصلہ تو کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں کہیں جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں، ایک زیادہ زور نہیں دینا میں زیادہ زور دے بیٹھوں، میں کہیں اوور ایکٹ نہ کر بیٹھوں، میں حدود کے اندر رہ کے وہ بات مناسب اسلوب میں کہہ سکوں، یہ تو سارا ابھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے نا۔ تو صرف اتنی ساری بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات جو ہے وہ کر لی ہے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اب وہ لازماً نتیجہ خیز ہوگی، نہیں، خلوص اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ کوئی لائے عمل، کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی بھی صحیح ہوگی، کوئی سٹیئرنگ اور بریک بھی ساتھ ہوگی، تو تب جا کے وہ توڑ پہنچے گی، منزل مراد تک پہنچے گی، نہیں تو وہ ساری محنت اکارت چلی جائے گی، وہ سارا نقصان ہو جائے گا، وہ سارا جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ حصے بکھرے ہو جائیں گے۔ کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک ہے۔ کن کے اعتبار سے؟ مغرب کے اعتبار سے۔ وہ حزب التحریر بھی ہے، طالبان بھی ہیں، اور بہت سے نوجوان بھی ہیں جو یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور مختلف تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں، تو یہ ان کے لیے خوفناک تو ہے۔ اس زمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی، یا بیلٹ کی ملی ہے یا بلٹ کی ملی ہے۔ اور وہ ہمارے حزب التحریر کے بھائی ہیں، انہوں نے تو مطلب جب دیکھا نا یہ دونوں نہیں، ظاہر مشاہدے میں تو آیا یہ دونوں نہیں چل سکتے، تو انہوں نے پھر بلٹ والوں کی نصرت کی نکالی، یعنی تم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ تو یہ ہے کہ مسلم ممالک میں یہ جو غیر ملکی لوگوں کا جو نکلے ہیں یہاں سے، آزادی ملی ہے، تو اس کے بعد جنہوں نے ان کی نمائندگی کی ہے، میں ذرا اسے شارٹ کر دوں، جنہوں نے ان کی وائسرنسی کی ہے، پہلے وائسرائے آیا کرتا تھا نا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیا تھا؟ وائسرائے تھا، وہ ملکہ برطانیہ کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اب وہ چلا گیا، اس کی جگہ جو یہاں وائسرائے لگے ہیں ایوب خان، تو وہ تو ان اداروں سے لگے ہیں، تو ان سے نصرت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، جیسے الیکشن ٹرک کی بتی تھا، یا جیسے گولیاں مار کے تو پھٹ کے اور اس طرح سے جو ہے وہ سمجھا گیا کہ اسلام آ جائے گا، اسی طرح ایک یہ نئی ٹرک کی بتی ہے کہ جناب وہ آپ کو نصرت ملے گی، اور پھر نصرت ملے گی تو اس کے بعد آپ کا جو وہ ہو جائے گا جال حق و زحق الباطل ہو جائے گا۔ تو ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی، اور محض جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لائے عمل بھی نہ مل جائے۔ یہ ذرا ایک مشکل لائن تھی، اس لیے میں نے اس کی 10 منٹ لگا کے تشریح کر دی کہ صحیح لائے عمل، وہ صحیح لائے عمل ہے اصل میں جو ڈاکٹر صاحب آگے بیان کر رہے ہیں۔ ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے، یعنی ایک امت مسلمہ کا فرض منصب، ایک پاکستان کا باقی رہنا، اور نمبر 3 یہ کہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے صحیح لائے عمل کا ہونا، ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ جس نقطے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لیے صحیح لائے عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب یہاں تک ایک بات پہنچ گئی ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے مضمون کی اہمیت بیان کر دی۔ یہاں تک جتنی بھی بات بیان ہوئی، ایک تمہید کہتے ہیں ہم اس چیز کو، تمہید کا مطلب ہوتا ہے میدان ہموار کرنا، یعنی اپنے جو بھی مضمون ہے اس کے لیے وہ جو ہے نا اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے آنا۔ اب جہاز اڑتا ہے نا، پہلے رن وے پہ دوڑے گا پھر اڑے گا۔ ہاں جی، تو یہاں ڈاکٹر صاحب نے صفحہ نمبر 5 لائن نمبر 3 کے درمیان میں ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ ہوگا۔ اس کو میں چاہ رہا تھا کہ انڈر لائن کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ بولا ہے یہاں پہ، سیرت النبی، ایک ترکیب ہے، مرکب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ۔ اچھا،
اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ چند الفاظ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ در حقیقت اس مغالطے کو دور کر دیں گے جو غامدی صاحب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس سے پیدا ہوتا ہے، اور جو مفاہیم میں پیدا کیا گیا ہے۔